پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف کی 15ویں نیشنل ورک شاپ میں شریک بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات، کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب، مسلک یا قوم نہیں، قومی یکجہتی سے مقابلہ کریں گے، دشمن عناصر بلوچستان میں خوف اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جنرل عاصم الدین نے کہا کہ بلوچ شناخت کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ غیرت پر دھبا ہیں۔ India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for the commitment right of self. قومی اسمبلی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتیں بھارت کی آبی جارحیت پر یک آواز بن گئیں۔ قومی اسمبلی میں بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی۔ قرارداد طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ کہا گیا کہ قومی اسمبلی دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتی ہے، پاکستان بھارتی الزامات کو مسترد کرتا ہے، پاکستان کسی بھی بھارتی اقدام کا فیصلہ کن جواب دے گا، پاکستان اپنی خود مختاری کا مکمل دفاع کرے گا، پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نئی مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود میں 1% کمی کر دی گئی، پالیسی ریٹ 12% سے کم کر کے 11% مقرر کر دیا گیا۔ شرح سود میں 1% کمی کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی۔ مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل، پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ میزائل کا کامیاب تجربہ جاری جنگی مشقوں کے دوران کیا گیا۔ پاک فوج کے سینئر افسران میزائل تجربے کے موقع پر موجود تھے۔ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا، تو کسی بھول میں نہ رہے۔ یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں، کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں۔ مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا کی LOC کے دورے پر میڈیا سے گفتگو، کہا آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کے بھارتی الزامات مسترد کرتے ہیں، پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا، بھارت کو اپنی ہر کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس آج ہوگا۔ طے شدہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ پاکستان نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان بھارت کی جانب سے شروع کی گئی جارحیت اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سے اقوام متحدہ کو آگاہ کرے گا، بالخصوص سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ Actions taken by India pose a grave threat to regional and international peace and security. Level accusations against Pakistan without evidence. بھارت خطے میں لاکھوں زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے، سندھ طاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا علمبردار رہا ہے، بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلگام کا واقعہ فالس فلیگ آپریشن ہے، بھارت نے ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام لگا دیا۔
پاکستان میں چین کے سفیر شانگ زائیڈونگ کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ کہا بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ دفتر خارجہ آمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر کا استقبال کیا۔ دونوں کے درمیان پاک ایران برادرانہ تعلقات اور دیگر اہم امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو پاک بھارت کشیدگی اور بھارت کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھارت سے واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کی ہدایت کر دی۔ حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس بھیج دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ کہا بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کا پانی روکنا سندھ طاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات کا ڈراپ سین ہونے کے بعد مودی سرکار آبی جارحیت پر اتر آئی ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری روان کی بگلی ہار ڈیم سے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت۔ کہا ہم کسی بھی قیمت پر قومی آبی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنے خفیہ دستاویز سنبھال نہ سکی۔ خفیہ دستاویزات میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ پہلگام واقعہ رونما کر کے بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے اور آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ سازش میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملے، بلوچ عسکریت پسندوں سے رابطے اور سندھ طاس معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی سہولت کاری کے مستند شواہد سامنے آ گئے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارتی فوج اور ایجنسیاں پوری طرح متحرک ہیں۔ جہلم سے گرفتار دہشت گرد مجید کے موبائل فون اور ڈرون فورنزک کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر چل پڑے۔ ہم نے 9 مئی واقعے کے میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی۔ میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل اور اپیل میں مقدمات پر اثر پڑے گا۔ 9 مئی کی تفصیلات میں گئے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ 9 مئی پر اٹھنے والے سوالات کے جواب شاید آپ کے لیے دینا ممکن نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمات میں 20 ملزمان کو سزا سنا دی۔ ملزمان کو اقبال جرم کرنے پر 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عمان پولیس اور کسٹمز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے عمان میں پاکستانی کمیونٹی اور سفارت خانے کے عملے سے ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی خلیجی ممالک کے دوسرے مرحلے میں آج قطر پہنچیں گے۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 7,800 روپے بڑھ کر 3,50,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 6,687 روپے اضافے سے 3,368 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $76 مہنگا ہو کر فی اونس $3,316 پر پہنچ گیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान 11 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट 1,14,102 पर बंद हुई। दिन भर 452 कंपनी के शेयर्स का कारोबार, 240 कंपनी के शेयर्स में इजाफा और 155 में कमी। कराची वाले हो जाए तैयार, आज से शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में बारिश से कबल आंधी या गर्द आलू तेज हवाएं चलने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रह सकता है। कराची में आज से बारिशों की पेशगोई के बावजूद शहर में बरसाती नालों की सफाई शुरू न हो सकी। शहर के छोटे बड़े नाले ताहाल कचरे से भरे हुए हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, नालों की अबतर सूरत हाल अतराफ की आबादियों के लिए ख़तरनाक। मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई तो शहरी ज़िंदगी मफलूज हो सकती है। आवाम को जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कराची में पानी का बहरान आज से ख़त्म होने का इम्कान। जामिया कराची के अतराफ लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को आज पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। 84 इंच की लाइन फटने से कराची एक हफ्ते से ज़ायद अरसे पानी से महरूम रहा। यमन के हौसियों का इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल शिकन निज़ाम नाकारा। यमन से दागा गया मिसाइल बिन गोयान बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर आ गिरा। हमले में 8 अफराद जख्मी, परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त मुअत्तल। इसराइली फ़ौज ने हौसियों का मिसाइल हमला रोकने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा कि इसराइली मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम कई बार कोशिश के बावजूद उस मिसाइल को मार गिराने में नाकाम रहा। वाक़े की तहकीकात जारी। इसराइली दहशतगर्द फ़ौज की जानिब से गज़ा पर हमले जारी। सुबह से अब तक मुख्तलिफ इलाकों में हमला करके 24 अफराद को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद शहादतों की मजमूई तादाद 52,535 हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के 24वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में बारिश की वजह से मैच 15 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा ओवर में 8 विकेटों पर 160 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत कराची किंग्स को 168 रन का हदफ मिला। कराची किंग्स ने मुकर्ररा हदफ 14.3 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इवेंट के 25वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। मैच मुल्तान स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। और एक्शन से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर 26 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी साबिक इनकलाबी की है जो 16 साल बाद अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतानी दुश्मन के खिलाफ मैदान में आ गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।